یوں نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ یوں کہیں اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام کل ہو جائے گا۔ پھر رب العالمین نے بتدریج اللہ کے رسول علیہ السلام کے اللہ اکبر جو لوگوں نے سوال کیا تھا، رب العالمین نے ان سوالوں کے جواب کو نازل فرما دیا۔ ایک موقع نہیں، آپ کی زندگی میں حیات طیبہ میں کئی مواقع آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کام کو پسند کیا اور کسی کام کا ارادہ اگر فرمایا تو اس کام کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق نہیں کیا، بلکہ رب العالمین کے حکم کے منتظر رہے۔ پہلے پردے کا حکم آسمانوں سے نازل نہیں ہوا تھا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول، آپ میرے تمام تر پیغامات کو جو میں آسمانوں سے آپ محمد علیہ السلام پر نازل کروں انہیں لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہماری رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سارے انبیاء اور تمام رسل اللہ کے حکم کے اور اللہ کے وحی کے تابع ہوا کرتے تھے۔ سارے نبیوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے اصولوں اور اس کے نازل کیے ہوئے قوانین سے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنی قوم اور اپنے قبیلے والوں کو آگاہی دی۔ اور جن لوگوں نے انبیاء اور رسل کی باتوں کو مانا، اللہ نے انہیں کامیاب و کامران کر دیا، اور جنہوں نے رسولوں کی نہیں مانی، دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے رہے، اپنے رسم، اپنے رواج اور اپنے طور طریقوں کے مطابق یا اپنے آباء و اجداد کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزاری اور نبیوں کی وہ نافرمانی کرتے رہے، اللہ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آسمانوں سے
عذاب نازل ہوئے، دنیا میں اللہ کی پکڑ ان پر آئی، اور پھر قیامت کے دن نافرمان اللہ کی ناراضگی والے کام کرنے والوں کے لیے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل زندگیاں گزارنے والوں کے لیے قیامت کے دن بڑا بھیانک ان کا انجام ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، بڑی رفعت سے نوازا، بڑی بلندیاں عطا کی ہیں، بڑی شان سے نوازا ہے، اور وہ شان اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے کہ کائنات میں وہ شان اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، یہاں تک کہ انبیاء میں سے بھی کسی نبی کو وہ شان اور وہ مقام مرتبہ نہ مل سکا۔ ہمارے نبی کی شان اتنی بڑی، نبی علیہ السلام آئے تو آخر میں ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کی حیثیت سے اول نمبر کائنات کے امام کو دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام جس طرح اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح تمام امتوں میں سب سے فضیلت رکھنے والی اگر کسی نبی کی امت ہے تو وہ بھی میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی ہی امت ہے۔ نبی کو مقام ملا، انبیاء کو اللہ نے مرتبت سے نوازا، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ شان کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ لیکن قربان جائیے، جس طرح سابقہ انبیاء اللہ کے وحی کے منتظر رہتے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر انبیاء نے اپنی مرضی اور دنیا میں باوجود اس کے کہ مقام اور مرتبت اللہ نے عطا کیا ہے، نبیوں نے دنیا میں اپنی منمانیاں نہیں کی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے تابع رہے، اللہ کے حکم کے تابع رہے۔ یہ مقام اگر دنیا میں کسی کو ملتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے تابع رہنے میں ہی ملتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ رسولوں کو اللہ نے اگرچہ مقام اور مرتبت سے نوازا، لیکن نبیوں نے اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے احکامات، حکم کی پاسداری انبیاء کرتے رہے۔ پیارے پیغمبر بھی رب نے پابند کر دیا ہے نبیوں کو اس بات کا کہ اے نبیوں، اپنی مرضی سے دنیا میں تم نے کچھ نہیں کرنا، عبادت ہوگی تو کس کی؟ اللہ کی، یہ حکم اللہ نے دیا۔ عبادت کس کے طریقے پر ہوگی؟ نبیوں کے طریقے پر ہوگی۔ لیکن نبیوں کو طریقہ کون سکھاتا تھا، کون بتاتا تھا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے حکم کے مطابق نبیوں کو طریقہ جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا۔ پھر انبیاء جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کو عبادت کے طریقے جو ہیں وہ سکھاتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پابند کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے اپنا پابند کیا، کیا نبی نے اللہ کی نافرمانی کی؟ اللہ کی مخالفت ہمارے نبی نے کی؟ ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے امام ربڑ بینڈ لاؤ، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنی وحی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تابع کر فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ نے اپنے نبی سے پیار کرتے ہوئے اپنے نبی محمد علیہ السلام سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے، بلغ، لوگوں میں اعلان کر دیجئے،
لوگوں میں پیغام سے لوگوں کو پیغام سے آگاہ کر دیجئے، اصول اور قوانین اور ضابطوں سے دنیا والوں کو آگاہی دے دیجئے۔ کون سے اصول، کون سے قانون، کون سے ضابطے؟ اللہ فرماتا ہے ما انزل الیک من ربک، میں اللہ جو آپ محمد علیہ السلام پر اصول، قانون اور دستور نازل کروں، اے میرے نبی اسی چیز کی لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، اسی چیز کو لوگوں میں عام کرنا ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں اس بات کو وعدے کر دیا، جس چیز کا ہم نے اپنے نبی کو پابند کیا ہے، جن اصولوں کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے، جن قوانین کی دعوت دینے کا ہم نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو آسمانوں سے آرڈر کیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام انہی اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، اسی چیز کی دعوت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اسی چیز کی اشاعت کرتے ہیں۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرے پیارے نبی محمد علیہ السلام اللہ اکبر اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے کبھی بھی کچھ نہیں کہتے۔ جب بھی اپنی زبان سے کچھ میرا نبی کہتا ہے، کسی چیز کا اعلان کرتا ہے، کسی چیز کی دنیا والوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کی وحی کے ذریعے دعوت ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے کبھی بھی میرا نبی اپنی زبان پر ایک لفظ بھی نہیں لے کر آتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو اس اصول کا پابند کیا، اور اللہ کے نبی اس اصول کے پابند رہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے اصولوں کو لوگوں میں عام کریں۔ رب العالمین اللہ کے رسول چوتھی بیوی کے گھر میں، چوتھی بیوی کے گھر میں، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن، آٹھویں دن اللہ کے رسول اپنی مختلف بیویوں کی یہاں اپنی باریاں نمٹا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر اب ایک بیوی کے پاس اللہ کے رسول اپنی باری نمٹا چکے، اب اس کی باری کئی دنوں کے بعد آئے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام دنوں میں اپنی بیویوں کو لاوارث معاذ اللہ نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اگرچہ چند دنوں میں دوبارہ باری آ جائے گی، دوبارہ باری آ جائے گی۔ یہ بھی مریض ہے۔ چند دنوں کے بعد اللہ اکبر دوبارہ بیویوں میں سے ہر ایک کی باری آ جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام روزانہ عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں سے حال احوال لینے کے لیے بیویوں کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر، بیویاں خدمت کرتی، اللہ کے رسول علیہ السلام حال احوال لیتے۔ اے میری بیویوں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی معاملہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اللہ اکبر، تھوڑی تھوڑی دیر اللہ کے رسول بیٹھتے، لیکن حضرت زینب جو اللہ کے نبی کی بیوی گئے، پیارے پیغمبر جب حضرت زینب کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت زینب برتن میں پانی لاتی اور پانی میں شہد گھولتی، اور آرام آرام سے شہد گھولنے میں اللہ اکبر تھوڑی تاخیر کیا کرتی تھی، اور تمنا یہ ہوتی، آرزو یہ ہوتی کہ اللہ کے رسول زیادہ میرے گھر میں تشریف فرما رہے، کچھ وقت اللہ کے رسول میرے گھر میں رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وقت جو ہے حضرت زینب کے گھر میں کچھ وقت زیادہ لگ جایا کرتا۔ اگر دیگر دوسری بیویوں کے گھر میں 10 منٹ بیٹھے تو حضرت زینب کے گھر میں 20 منٹ اللہ کے رسول رہتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ حضرت زینب آہستہ آہستہ پانی میں شہد گھولتی، اور آہستہ کام کرنے کی وجہ یہ ہوتی کہ اللہ کے رسول زیادہ وقت میرے گھر میں ٹھہرے رہے۔ اور کائنات کے امام علیہ السلام، اللہ اکبر، دور سے کائنات کے امام کو کسی نے دیکھا نہیں،
اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کا دیدار کسی نے نہیں کیا اور وہ بن دیکھے اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، میری طرف درود و سلام پڑھتا ہے، تو اللہ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ نبی کو دیکھا نہیں، نبی کی محبت میں صرف درود پڑھ رہا ہے، نیکیاں بھی مل رہی ہے، درجات بھی بلند کیے جا رہے ہیں، گناہوں کو بھی معاف کیا جا رہا ہے، غم بھی دور کیے جا رہے ہیں۔ درود پڑھنے والے کے لیے اتنا اعزاز ہے، دور سے درود پڑھنے والے کو یہ مقام مل رہا ہے۔ میرے بھائی یہ بتائیں کہ جہاں کائنات کے امام بنفس نفیس اپنی ذات کے حوالے سے خود موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت زینب یہی چاہتی، پیارے پیغمبر علیہ السلام وہاں پر کچھ وقت زیادہ تشریف فرما رہے تھے۔ دیگر بیویوں نے کہا اللہ اکبر، یہ مناسب نہیں، ہمارے یہاں وقت کم، اللہ کے رسول کم وقت دے رکھے گئے، زینب کو زیادہ وقت مل رکھا گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں میں سے چند بیویوں نے آپس میں ملاقات کر کے یہ پروگرام تشکیل دیا۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو اللہ اکبر، جس میں حضرت عائشہ بھی اللہ اکبر شامل گئے، وہ کہتی گئے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی ہے، اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی اس قسم کی چیز استعمال نہیں کی، مغافیر بوٹی میں نے استعمال نہیں کی۔ اور پیغمبر علیہ السلام اتنے محتاط رہتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنے دانتوں کی صفائی رکھتے، اللہ کے نبی ہر نماز کے موقع پر مسواک کیا کرتے تھے، امت کو تلقین فرماتے پاک رہنے کے بارے میں، صاف رہنے کے بارے میں، اپنے آپ کو ستھرا رکھنے کے بارے میں امت کو بھی اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی۔ اور پیغمبر کا پھر خود کیا عالم ہوگا، نبی علیہ السلام کچی پیاز کا استعمال نہیں کرتے تھے، لہسن کا استعمال اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آسمان سے فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور فرشتوں کو بدبو جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کچی پیاز اور کچی لہسن استعمال خود نہیں کی، امت کو اجازت دی ہے، لیکن امت کو بھی یہ پابند کیا ہے کہ جب تم نے کچی پیاز کھائی ہوئی ہو تو تمہیں اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آنے کی تمہیں میں اجازت نہیں دیتا، تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ پیغمبر پسند نہیں کرتے تھے منہ سے آنے والی بو کو، اور چہ جائے کہ وہ ایسی بو کہ جو کسی چیز کے استعمال کی وجہ سے ہو، پیغمبر علیہ السلام اسے کیسے پسند کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے میں نے مغافیر بوٹی کا استعمال نہیں کیا، میں نے تو شہد پیا ہے، اور اگر شہد استعمال کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی ہے تو میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں؟ شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ میرے بھائی یہ بتائیے اس شہد کو حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے بنایا نا شہد، اور اس کو ہمارے لیے حلال کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ اس شہد میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت ساز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، حرام حلال کرنے والا ہے تو کوئی اللہ ہے۔ کائنات میں رب نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ انبیاء میں اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو تم محسوس کر رہے ہو، میں نے تو کوئی اس قسم کی چیز استعمال نہیں کی، ہاں شہد استعمال کیا ہے، اگر شہد استعمال کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی ہے تو میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ آسمان سے اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔
فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، لم تحرم ما احل اللہ لک، ہم نے جس چیز کو آپ پر حلال کیا ہے آپ نے اپنے اوپر اسے کیوں حرام کر لیا؟ اللہ نے پوچھا ہم نے حلال کیا ہے، آپ اپنے اوپر اسے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی بیویاں آپ سے راضی ہو جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ حلال کرنے والے بھی ہم ہیں اور حرام کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، دنیا میں اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، آج مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حلال مانوں، اس کا استعمال کروں، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس چیز سے میں اور آپ گریز کریں گے، اس کے استعمال سے اللہ اکبر دور رہیں گے۔ اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ میں نے حرام اس لیے کیا تھا کہ میرے منہ سے بو آنے لگی تھی۔ نبی علیہ السلام پر پھر بات جب اللہ نے واضح کی تو حقیقت کا جب علم ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تو نے چونکہ حلال کیا ہے میں کون ہوتا ہوں اسے حرام کرنے والا؟ حرام حلال کرنے والا اللہ ہے۔ آج ہم اور آپ یا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مولوی، امام، فقی، کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب میری مرضی چلے گی، میری منشا کے مطابق تم زندگیاں گزارو گے، میرے بھائی اس میں میری اور آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دیکھیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل ہے تو کامیابی ہے، اگر نبی کے مطابق اللہ کے مطابق نہیں ہے تو اس عمل میں کوئی مجھے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی پابند کر دی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اے محمد علیہ السلام ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر ہمارے سوالوں کے جواب آپ دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پوچھو سوال کون سے؟ سوال کرو۔ وہ سوال کرنے لگے کہ اے محمد علیہ السلام ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بتائیے، ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو کہ اللہ کے وحی کے پابند تھے، اللہ کی وحی کے بغیر اللہ کے رسول کے بارے میں رب کہتا ہے میرا نبی اپنی زبان کو حرکت میں بھی نہیں لاتا جب تک آسمانوں سے میں اللہ ان پر وحی کا نزول نہیں کر دیتا۔ نبی خاموش رہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں پتا تھا۔ اللہ کے محبوب اللہ کے وحی کے منتظر تھے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا سوال کرنے والوں میں تمہیں ان سوالوں کا جواب کل دے دوں گا، اور کل دے دوں گا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ وحی نازل کرے گا، اصحاب کہف کی ڈیٹیل مجھے دے گا، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اس کی وضاحت اللہ مجھے کر دے گا، اور روح کسے کہا جاتا ہے اللہ نازل کر دے گا آسمانوں سے۔ یہ سب کا سب میں جو ہوں ان سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب دے دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل آؤ، اس کا جواب تمہیں کل مل جائے۔ کل آ گئے وہ لوگ، لیکن نبی علیہ السلام پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، ان تینوں سوالوں کا جواب آسمانوں سے ابھی تک نہیں آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا ان کو جواب دیا کل؟ جب وہ لوگ آئے کہ اے محمد علیہ السلام آپ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی آج بھی میں تمہیں جواب نہیں دے سکوں گا، کل مزید کل تم آ جانا۔ نبی علیہ السلام کے یہ کہنے پر لوگ چلے گئے۔ اللہ اکبر، 17 دن تک یا 18 دن تک
اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آسمانوں سے نازل نہیں ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا. یہ دین ہے, یہ اللہ کی شریعت کا معاملہ ہے. اللہ نے دین کے معاملے میں اپنے نبیوں کو بھی اپنے وحی کے پابند کیا ہے. کائنات کے امام نے اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک آسمانوں سے اللہ نے ان سوالوں کا جواب نازل نہیں کر دیا. آج اگر کسی مولوی سے کوئی سوال کیا جائے نا اور اس مولوی صاحب کو اس کا جواب آتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں بڑے فخر سے, اور جواب نہیں آتا تو تب بھی کچھ نہ کچھ وہ جواب دے دیتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ جواب مجھے وہ دینا ہے کہ جو آسمانوں سے رب العالمین جواب دے. آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہے. ہمیں اگر سوالوں کا جواب دینا ہے, ہمیں دنیا میں اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے, اللہ اکبر زندگی گزارنی ہے, اصول اور قوانین اور ضابطوں کا اللہ اکبر ہمیں علم حاصل کرنا ہے, تو وہ قرآن سے مل سکتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے. کہیں اور سے کچھ نہیں مل سکتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام پر 16 17 18 دن تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوا, اور اللہ اکبر اتنے دنوں کے بعد آسمانوں سے وحی نازل ہوئی. رب العالمین نے پھر بھی جواب نہیں دیا. وحی نازل ہوئی لیکن پھر بھی جواب ان کا نہیں آیا, بلکہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے نبی, اگر آپ کسی کام کا ارادہ کریں یا کسی کو کسی بات کے بارے میں آگاہی دینا چاہیں تو یوں نہ کہیے گا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, میں یہ کام کل کر لوں گا. یوں نہ کہا کرے, بلکہ یوں کہا کرے اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر دوں گا. اگر اللہ نے چاہا. مشیت اور ارادے اگر کسی کے چلتے ہیں تو وہ رب العالمین کے چلتے ہیں. رب کی مشیت اور رب کے ارادے چلتے ہیں. رب کے ماں سوا اللہ اکبر نہ کسی کی مشیت نہ کسی کے ارادے مکمل ہوتے. تو نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا, بلکہ یوں کہیں اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام کل ہو جائے گا. پھر رب العالمین نے بتدریج اللہ کے رسول علیہ السلام کے اللہ اکبر جو لوگوں نے سوال کیا تھا, رب العالمین نے ان سوالوں کے جواب کو نازل فرما دیا. ایک موقع نہیں, آپ کی زندگی میں حیات طیبہ میں کئی مواقع آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کام کو پسند کیا اور کسی کام کا ارادہ اگر فرمایا تو اس کام کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق نہیں کیا, بلکہ رب العالمین کے حکم کے منتظر رہے. پہلے پردے کا حکم آسمانوں سے نازل نہیں ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی, آپ کے پاس آپ کی مجلسوں میں آپ کے گھر میں آنے والے مسلمان بھی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, منافق بھی ہیں. اے اللہ کے نبی, کائنات کے امام علیہ السلام, میری تمنا یہ ہے کہ جب غیر مرد آپ کی محفل میں آنا چاہیں تو آپ اپنی عورتوں سے کہیے کہ وہ پردے میں چلی جایا کرے, وہ اللہ اکبر پردہ کر لیا کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند آیا اور چاہتے تھے اللہ کے نبی کہ اپنی عورتوں کا حکم کرے کہ وہ پردہ کرنا شروع کر دے. لیکن چونکہ آسمان والے کی طرف سے کوئی ایسا اصول نازل نہیں ہوا تھا, اللہ کے نبی کائنات کے امام خاموشی فرما لیتے ہیں. اللہ اکبر. عمر نے مشورہ دیا, اللہ کے نبی کو بھی وہ مشورہ پسند آیا اور آسمان پر اللہ کو بھی عمر کا
کا مشورہ پسند آیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی پر آسمانوں سے اللہ کے نبی پر اللہ اکبر وحی کا نزول ہو جاتا ہے. اللہ جبریل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے میرے نبی سے کہیے اے جبریل میرے نبی کو یہ بات کہہ دو جا کے. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیارے نبی آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ تمام عورتوں کو حکم کرے کہ یہ اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر اللہ اکبر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں. اللہ اکبر. دیکھیے سوچنے کی غور کرنے کی بات یہ ہے عمر نے مشورہ دیا تھا اور اللہ کے رسول کو مشورہ پسند آیا. آرڈر کر دیتے. اللہ کے نبی نے آرڈر نہیں کیا اس وقت تک جب تک آسمانوں سے اللہ نے وحی کا نزول نہیں کر دیا. نبی اللہ کے وحی کے پابند. نبی اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو وحی کا پابند کیا تھا اور نبی کی شان نبی کی مقام. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کچھ بات فرماتے کچھ اللہ کے رسول حکم کہتے نبی مسکراتے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. آپ دین کی بات کرتے آپ دنیا کی بات کرتے. صحابی رسول ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے دیگر صحابہ نے دیکھا کہ یہ صحابی پیغمبر کے زندگی کی تمام باتوں کو لکھ لیتا ہے تحریر کر لیتا ہے. اس صحابی سے کہا کہ بھائی تم محبوب کی ساری باتیں اللہ کے رسول کی لکھ لیتے ہو. کبھی نبی دین کی بات کرتے ہیں کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں. نہ لکھا کرو اس لیے کہ تمہاری لکھی ہوئی تحریروں کو بعد میں آنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کا سب دین ہے. نبی علیہ السلام کبھی دین کی اور کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں. اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں لکھتا تھا لوگوں نے منع کر دیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں منع کیا؟ کہا اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ دین کی بات کرتے ہیں اور کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں. نہ لکھا کرو. تمہاری تحریر کو پڑھنے والے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کا سب دین ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی. اللہ اکبر. میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے. لکھ لیا کرو میرے صحابی میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے. لکھ لیا کرو اس لیے کہ جو بھی بات میری زبان سے نکلتی ہے اللہ اکبر وہ حق ہوتی ہے. اللہ حق کے سوا میری زبان پہ کسی دوسری بات کو جاری نہیں کرتا. لکھا کرو. نبی علیہ السلام کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ نبی اللہ کے وحی کے بغیر نہیں بولتے ورنہ پردے کا حکم کر دیتے نا. حضرت عمر کا مشورہ اچھا تھا نبی کو پسند آیا کہ اللہ کے رسول عورتوں سے کہیں کہ پردہ کر لیا کرے. نبی کو مشورہ پسند آیا تھا لیکن نبی نے آرڈر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آسمان سے اللہ نے وحی نازل نہیں کی. وحی نازل ہوئی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پیغام دیا ہے کہ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور انصار کی عورتیں بھی بڑی عجیب ہے. رات کو یہ قرآن کی آیتیں پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ نماز پڑھ کے اپنے گھروں میں گئے. رات کو عورتیں اللہ اکبر کپڑے لے کے بیٹھ گئی چادریں لے کے بیٹھ گئی. اور گھر میں اگر بڑے کپڑے اور چادریں نہیں ہیں تو چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے پیس گھر میں رکھے ہوئے. صحابیات نے اپنے گھروں سے وہ چننا شروع کر دیے جمع کرنا شروع کر دیے اور چھوٹے چھوٹے پیسوں کی سلائی اور ترپائی کرتی ہے. صبح ہونے سے پہلے انہوں نے اور تمام کپڑوں کی چادریں تیار کی اور فجر کی نماز سے پہلے اللہ اکبر جب فجر کی نماز کے لیے وہ صحابیات اپنے گھروں سے نکلی تو وہ بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر گھروں سے باہر نکل.
सूरज बाद में तुलू होता है। अल्लाह के हुक्म के पर अमल सहाबा ने, सहाबियात और अंसार ने पहले किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कितने मौके ऐसे हैं कि अल्लाह के नबी को मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया, नबी को मशवरा पसंद आया और फिर अल्लाह के नबी ने क्या, उस मशवरे को आगे लोगों में बढ़ा दिया। नहीं, बल्कि अल्लाह ने जब तक आसमानों से उसे कानून और दस्तूर बना कर नाजिल नहीं कर दिया, ये तो वो था कि जो उमर फारूक ने मशवरा दिया था। जिंदगी में ऐसे भी मौके आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कि अल्लाह के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अपनी मर्जी थी, अपनी तमन्ना थी, अपनी ख्वाहिश हुआ करती थी कि अल्लाह के नबी फरमाते कि मैं ये चाहता हूं कि ये काम यूं हो जाए, यूं कर लो, लेकिन चूंकि अल्लाह ने हुक्म नहीं किया, अपनी मर्जी थी आपकी, अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश पर अमल नहीं किया। इसलिए कि शरीयत साद अगर कोई है वो अंबिया में से कोई नबी भी नहीं है। शरीयत बनाने वाला, शरीयत नाजिल करने वाला, उसूल और कवानीन दुनिया वालों को देने वाला, ज़ाब्ते अगर देने वाला है तो वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात, कोई और नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तमन्ना क्या थी आप जानते हैं? जिस तमन्ना पर अल्लाह के रसूल अमल करना चाहते थे लेकिन अमल नहीं किया, उस वक्त तक जब तक आसमान से अल्लाह ने वही नादिल नहीं कर दी। हम तो दुनिया में हमारी मर्जी में जो आता है वो कर रहे होते। हमने तो इस दीन को अपने अम्मा अब्बा का दीन समझा हुआ है कि जी क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल हमें बख्शवा देंगे। जिसकी मर्जी में जो कुछ आता है वो अपनी मर्जियां कर रहा है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का मामला जब आया तो अल्लाह के रसूल ने अपनी मर्जी नहीं की। मर्जी अगर चली है दीन में, शरीयत में, तो वो अल्लाह की चली है। शायद कोई साथी नाराज हो जाए ये बात सुन कि जी नबी की नहीं चली, चली रब की है और चलवाई अल्लाह ने अपने नबी से है। ये मामूली एजाज नहीं है। मर्जी रब की होती थी, लेकिन अपनी मर्जी को दुनिया में नाफिज करने के लिए रब्बुल आलमीन ने अंबिया की ड्यूटियां लगाई है। और उन अंबिया में सबसे आला मकाम अगर किसी को दिया अल्लाह ने, तो वो मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। नबी की तमन्ना ये, आज से पहले मुसलमानों का किबला जो है वो कौन सा था? हमारा तो बैतुल्लाह है ना किबला। पहले कौन सा किबला था बोले? हम मुसलमान हैं जी। बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला था, बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला था। नबी अलैहिस्सलाम ने कई नमाजें बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके अदा की है, कई महीनों तक। लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये कि हमारा किबला जो है बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह को बना दिया जाए, हम अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ करके नमाजें अदा करें। बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला है, लेकिन अल्लाह के नबी की तमन्ना ये कि हमारा किबला जो है वो बैतुल्लाह को बना दिया जाए। ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरज़ू है, और ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू भी दुनिया वालों में से किसी और की नहीं बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अपनी ख्वाहिश है। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्ना पर भी खुदा अमल नहीं किया, और उस तमन्ना को लेके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में अल्लाह से मांग रहे हैं। और चूंकि अल्लाह आसमानों पर है, दुनिया में हर जगह अल्लाह नहीं है, आर्श पर है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी इस ख्वाहिश और तमन्ना को दिल में रख के बार बार अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं और निगाहें आसमान की तरफ दौड़ाते हैं, और तमन्ना यह है कि अल्लाह किसी तरह तहवीले किबला कर दे, बैतुल मुक़द्दस के बजाय हमारा किबला जो है वो बैतुल्लाह हो जाए। नबी बार बार आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह ने आसमानों से वही नादिल फरमा दिया।
आसमानों से वही का नज़ूल कर। फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाहु अकबर। ऐ नबी, हम आपको देख रहे हैं कि आप तहवीले क़िबला के हवाले से ये तमन्ना दिल में लिए हुए बार बार आसमान की तरफ अपना अल्लाहु अकबर चेहरा उठा रहे हैं, नजरे आसमान की तरफ दौड़ा रहे हैं कि आपका क़िबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई। फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी, अल्लाहु अकबर, अगरचे पहले हमने क़िबला बैतुल मुक़द्दस को रखा हुआ है, लेकिन आपकी मर्जी है कि बैतुल्लाह बना दिया जाए। अल्लाह ने कहा ऐ नबी, जिस क़िबले पर आप राजी हैं मैं अल्लाह भी उसी क़िबले पर राजी, मैं अल्लाह भी उस क़िबले पर राजी। आप अपना रुख जो है वो बैतुल्लाह की तरफ कर ले। बताना मकसद ये है कि नबी ने अल्लाह की इताअत की है और अपनी उम्मत को भी अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया है। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने अल्लाह की इताअत के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं किया, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं किया है, मैं और आप अपनी मर्जी किस तरह दुनिया के अंदर चलाने पे तुले हुए। हमें अल्लाह के हुक्म के ताबे रहना है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इताअत और फरमाबरदारी इसलिए करनी है कि वो सारे उसूल अल्लाह ने नादिल कर दिए हैं। उन उसूलों की पासदारी कायनात के इमाम ने की है। और फिर अल्लाह कुरान में कहता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करोगे और नबी की इताअत तुम दुनिया में करोगे। इनके अलावा कोई और ऐसा नहीं है कि जिसकी इताअत करो और तुम्हें कल जन्नत मिल जाए, जहन्नम से आजादी मिल जाए, कब्र के अंदर वसाते तुम्हें मिल जाए, कयामत के दिन तुम्हें खलासी मिल सके। उसका एक ही तरीका है, अल्लाह की इताअत होगी या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी हो। नबी ने अपनी मर्जी दीन में नहीं चलाई, अल्लाह के हुक्म के ताबे रहे। नबी अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई, कौन मुनकिर है? अल्लाह के रसूल आसमानों पर गए, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, इसको बस चलने दो, चलने दो, अब गुजर गया वक्त। हमारा यकीन है। पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को मुअज्जिज़ात से नवाजा। हमारे नबी को भी मुअज्जिज़ात अता किए और नबी को जो मुअज्जिज़ात अता किए उनमें से बहुत बड़ा एक मुअज्जिज़ा ये था कि अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम को अल्लाह आसमानों पर बमे जिस्म और बमे रूह लेके जाता है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, बमे जिस्म और बमे रूह अल्लाह आसमानों पे अपने नबी को लेकर गए। हमारा ईमान है और अल्लाह ने कुरान में इसको बयान किया। एक ही रात के मुख्तसर से हिस्से में बैतुल्लाह से अल्लाह बैतुल मुक़द्दस लेकर गया और फिर बैतुल मुक़द्दस से उरिजा बी इला समा, आसमानों की बुलंदियों पर अल्लाह ताला अपने नबी को ले जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मेराज में ना दो सफर हुए, एक जमीनी सफर और दूसरा आसमानी सफर। जमीनी सफर का जिक्र अल्लाह ने 15वें सिपारे की पहली आयत में किया है और आसमानी सफर का अल्लाह ताला ने 27वें सिपारे में सूरह नजम के अंदर अल्लाह ने किया। और ये दोनों सफर रात के मुख्तसर से हिस्से में हुए थे। रात ठहरी नहीं थी, वक्त रुका नहीं था, वक्त चल रहा था और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सफर, आपकी सैर भी चल रही थी। जो सैर मक्का से लेके
بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے لے کے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر اللہ اپنے نبی کو لے کر گیا، اور آسمان سے اللہ اکبر ساتویں آسمان سے اللہ اسی رات کے مختصر سے حصے میں اپنے نبی محمد علیہ السلام کو زمین پر اتار دیتا ہے، اور جنت بھی دکھائی، جہنم عذاب ہونے والے بھی اللہ نے عذاب اپنے نبی محمد علیہ السلام کو دکھائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پر آئے، صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اور ان لوگوں کو بھی کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، سب کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج کے تذکرے کیے کہ آج اللہ مجھے رات کے مختصر سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ سیر کراتے ہوئے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا کی وادیوں کو کراس کرتا ہوا مزید بلندیوں کی طرف اللہ مجھے لے کر گیا، اور پھر اسی رات کے مختصر سے حصے میں اللہ نے مجھے زمین پہ اتار دیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ، گنے چنے صحابہ سنتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہے اس کے اندر ابو جہل، جو اللہ کا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن ہے، اللہ اکبر، اہل ایمان کا بھی دشمن ہے، اس کو جب پتہ چلتا ہے لوگ بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے واہ واہ واہ، پہلے جو باتیں تھی اس کو تو لوگوں میں مطمئن یہ کر نہیں سکا، ایک مزید اس نے معاملہ سامنے رکھ دیا ہے کہ جی اللہ مجھے آسمانوں پر لے کر گیا، اللہ مجھے آسمانوں پر لے کر۔ ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے اس کی، اور پھر ابو بکر صدیق سے وہ کہتا ہے ابو بکر مجھے ذرا یہ بتاؤ، ابھی تک ابو بکر کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو معراج کروائی گئی، ملاقات اللہ کے رسول سے ابو بکر کی نہیں ہوئی۔ وہ ابو جہل کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس پھر آسمانوں پر پھر اللہ اکبر اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھے آسمانوں سے زمین پر اتار دیا گیا رات کے مختصر سے حصے میں، ابو جہل کہتا ہے ابو بکر بتاؤ اگر کوئی کہے تو تمہارا دل دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں نہیں مانتا۔ ابو جہل کا ارادہ یہ تھا کہ میں آج موقع ہے، ابو جہل کے یہ عزم تھا کہ میں ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نقطہ ایسا ہوگا کہ ابو بکر مرتد ہونے پر معاذ اللہ مجبور ہو جائیں گے، یہ اس کی سوچ تھی۔ ابو بکر نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، کوئی یہ کہے کہ ایک رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے مجھے زمین پہ دوبارہ اتار دیا گیا۔ ابو جہل کہتا ہے پکی بات ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ہاں پکی بات ہے۔ پھر اس جب پکا کر لیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو پھر وہ کہتا ہے ابو جہل تم جس کو نبی کہتے ہو، جس کو تم پیغمبر کہتے ہو، جس کو تم کہتے ہو کہ اللہ آسمان سے اللہ اکبر اپنا کلام تمہارے نبی پر نازل کرتا ہے، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ مجھے میرا اللہ آسمانوں پر لے کر گیا ہے۔ آج تک وہ یہ کہتا تھا کہ آسمان سے جبریل میرے پاس آتا تھا، اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بات تیری صحیح ہے، اگر کوئی اور تجھے کہتا خدا کی قسم میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں بعد میں اللہ کے رسول سے تصدیق کروں گا، بعد میں اللہ کے رسول سے سوال کروں گا۔ تیری بات پہ اس لیے تصدیق کرتا ہو کہ مانتا ہو، ایمان لے کر آتا ہو کہ تو کہتا ہے میرا نبی کہہ رہا ہے، خدا کی قسم میرا نبی اگر کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، میں ایمان لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ پھر بھی بے چین رہا، اور ابو جہل پھر اس موقع پر کیا کہتا کہ ٹھیک ہے، محمد علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا اور جا کر کہتا ہے اللہ کے رسول ہے محمد، رسول تو نہیں مانتا تھا، تم کہتے ہو مجھے معراج ہوئی ہے، تم بیت المقدس گئے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں، وہاں کا محراب و منبر، وہاں کی بناوٹ اور سجاوٹ کیسی تھی؟ ابو جہل سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول۔ نبی علیہ السلام آج ہماری طرح تھوڑی، ہم مکہ مدینہ اور یہ کہیں جاتے ہیں نا
تو عبادت کم ہوتی ہے اور سیلفیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، طواف کر رہے ہیں اور موبائل بھی ساتھ چل رہا ہے، سیلفیاں لے رہے، صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے، سیلفیاں چل رہی ہے، اور لائیو دکھا رہے ہیں کہ ہم طواف کر رہے ہیں، اور وہاں کی ساری چیزوں کو اللہ اکبر سیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عبادت پر توجہ نہیں ہے. جو دنیا کی گرد و غایت کے لیے جاتا ہے وہ دنیا میں مست ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام وہاں کے دروازے گننے نہیں گئے تھے، وہاں کی کھڑکیاں دیکھنے نہیں گئے تھے، وہاں کے محراب و منبر کا نظارہ کرنے نہیں گئے تھے. وہاں اللہ نے اس لیے اپنے نبی کو بلایا تھا کہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کو جمع کر کے یہ اعزاز نبی علیہ السلام کو دینا تھا کہ آج تک بہت سے نبی آئے، رسول دنیا میں آئے، ہر نبی ہر رسول اپنے علاقے کا اللہ اکبر پیشوا ہوتا تھا، رہبر ہوتا تھا، رہنما ہوتا تھا، پیغمبر نبی اور رسول ہوتا تھا. ہر گروہ کی طرف اللہ نے نبیوں کی جماعت کو بھیجا ہے، ہر قبیلے کی طرف، ہر جماعت اور ہر ملک کی طرف اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں. ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا تھا کہ جس طبقے اور گروہ کی طرف نبی رسول نہیں آیا وہ تھا انبیاء کا طبقہ. اللہ نے نبی کو بیت المقدس میں اس لیے بلایا اور سارے نبیوں کو اس لیے جمع کیا کہ آج سارے نبیوں کو اللہ کے رسول کی اقتدا میں نماز کرانی تھی. اللہ اکبر، سب کی طرف نبی آئے ہیں، نبیوں کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا. آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے محمد علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا، یہ شرف ملا. اللہ کے رسول تو اس لیے گئے تھے، عبادت کے لیے گئے تھے، امامت کے لیے گئے تھے، سرداری کے لیے گئے تھے، اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، وہاں کی رنگت. نبی علیہ السلام خاموش، اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زندگی میں اتنا غمگین میں کبھی نہیں ہوا جتنا غم زدہ میں اس موقع پر ہوا کہ جب ابو جہل نے مجھ سے بیت المقدس کے دیوار، بیت المقدس کی دیواریں اور بیت المقدس کے دروازے، کھڑکیاں، وہاں کی بناوٹ اور وہاں کی سجاوٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھا. میں غمگین تھا اس لیے کہ میں تو اللہ کے حکم پر عبادت کے لیے وہاں گیا تھا، امامت کے لیے گیا تھا. اللہ اکبر، میں اس کام کے لیے نہیں گیا. نبی علیہ السلام غمگین تھے اور دل ہی دل میں اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اور اللہ سے رابطہ کرنے پر اللہ اکبر اللہ سے ڈائریکٹ کال ملی ہوئی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام، بخاری میں روایت موجود ہے، بخاری میں دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے اور اللہ سے دل ہی دل میں التجائیں کر رہے تھے. اللہ اس ظالم نے مجھ سے سوال وہ کیا ہے جس سوال کا جواب مجھ محمد علیہ السلام کے پاس اس لیے نہیں کہ میں ان چیزوں کے لیے گیا ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ جل اللہ لی بیت المقدس. بیت المقدس کے بارے میں اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے دل ہی دل میں اللہ سے رابطہ کیا. جل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس اور میرے درمیان جتنے پردے حائل تھے وہ سب کے سب پردے اللہ نے ختم کر دیے، اور بیت المقدس کو اس طرح میرے سامنے کر دیا کہ گویا کہ بیت المقدس میرے سامنے ہے. ابو جہل مجھ سے پوچھتا جاتا بیت المقدس کے بارے میں، اور اس ظالم کے ہر سوال کا میں محمد علیہ السلام جو ہے وہ جواب دیتا جاتا، یہاں تک کہ جتنے اس نے سوال کیے میں نے ابو جہل کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے. جل اللہ، آپ اندازہ کیجئے، جل اللہ لی بیت المقدس. بخاری میں یہ روایت اور الفاظ موجود ہیں. پہلے سوال کیا نبی نے اللہ اکبر فرمایا کہ میں اتنا غمگین ہوا کہ دنیا میں اتنا غم مجھے کبھی نہیں ملا. اگر میں ان ظالموں کا جواب نہیں دوں گا یہ میرے جواب نہ دینے سے غلط فائدے اٹھائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، اللہ اکبر لوگوں کو برگلانے کی کوششیں کریں گے. اللہ سے رابطہ کیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جل اللہ لی
بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، وہ سوال کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا، کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے منتظر رہے، کیوں آسمانوں سے جب تک پیغام نہیں آیا اللہ کے نبی نے کچھ نہیں ابو جہل کو بتایا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ نے پھر گارنٹی اپنے نبی کی دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب نبی نے اپنے آپ کو اللہ کا پابند کر دیا تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند اپنے آپ کو کریں گے۔ اسی میں انشاءاللہ میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس نماز میں طریقہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا کامیابی مجھے نہیں مل سکتی۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن روزے میں طریقہ جب تک کائنات کے امام کا نہیں ہوگا اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، جب تک طریقہ اس میں محمد مصطفیٰ کا نہیں ہوگا اللہ زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا۔ حج اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس حج میں طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا اللہ حج کو قبول نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حج تمتع کا طریقہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حج تمتع کا یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا حج تمتع کے بارے میں ابو بکر یہ کہتے ہیں، حج تمتع کے بارے میں عمر فاروق نے یہ کہا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، میں نے پیغمبر کا فرمان تمہیں سنایا ہے، میں نے پیغمبر کی حدیث تمہیں سنائی ہے، تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے یہ کہا، عمر فاروق نے یہ کہا، حالانکہ ابو بکر اس امت کے افضل ترین انسان ہے۔ عمر فاروق، اللہ کے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو لکان بعمر، اللہ عمر فاروق کو اللہ اکبر نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرتا۔ ان دونوں کے اقوال کو پیش کرنے والے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ان دونوں کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کا وقار، ان دونوں کی شان، عزت، عظمت ایک طرف ہے، لیکن میں نے تمہیں محمد علیہ السلام کا طریقہ بتایا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی بات اور آپ کے حدیث کے آ جانے کے بعد تم حضرت ابو بکر اور عمر کے قول کو پیش کر رہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے پتھروں کو نازل کر کے تمہیں ہلاک نہ کر دے، کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یہ دین ہے، میں اور آپ اپنی مرضیاں کرتے رہے، اپنے بزرگوں کی باتوں کو، مولویوں کی باتوں کو، ائمہ اور فقہا کی باتوں کو دین سمجھ کے عمل کرتے رہے، اور یہ چاہے اس میں میری آپ کی نجات ہے، قطعی نجات نہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب